الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق اللہ العظیم۔ سورة النساء کی آیت نمبر 101۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق عالم نے سفر کے متعلق احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ سفر کے اندر جب آدمی نکلتا ہے تو اس وقت انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، انسان کے اوقات بدل جاتے ہیں۔ سفر کے اندر کبھی انسان کو اچھے حالات پیش آتے ہیں، کبھی برے حالات پیش آتے ہیں، کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں، آرام کے اوقات بدل جاتے ہیں، عبادات میں بھی خلل ہوتا ہے۔ تو جہاں سفر کے اندر اور تبدیلیاں آتی ہیں تو رب کائنات نے اپنی رحمت سے سفر کے اندر ایک اور تبدیلی ارشاد فرمائی کہ تم نماز میں قصر کر سکتے ہو، نماز میں کمی کر سکتے ہو، یعنی وہ نماز جو 4 رکعت والی فرض ہے تم پر، ظہر عصر عشاء، ان کی 2 رکعت تم پڑھ سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو سفر، یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا السفر قطعۃ من العذاب، سفر ایک عذاب کا حصہ ہے، سفر ایک سختی کا حصہ ہے، سختی عذاب کا حصہ ہے۔ فرمایا جو کوئی آدمی تم میں سے سفر سے اپنا کام جلدی ختم کر لے وہ گھر کی طرف واپس لوٹ آئے، کیونکہ گھر کے اندر سہولیات ہوتی ہیں۔ انسان کا گھر چاہے محل ہو یا چھوٹا سا جھونپڑا ہو، وہ انسان کے لیے بڑا پرسکون ہوتا ہے بنسبت باہر کے۔ تو فرمایا سفر کے اندر جب نکلو تو پھر اب یہ قصر نماز پڑھنی ہے۔ قصر نماز کے کچھ مسائل ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جب ایک آدمی سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا سفر شرعی ہونا چاہیے۔ وہ شرعی سفر کتنا ہے؟ اس میں فقہا کی رائے مختلف ہے۔ ہم چونکہ احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ٹھیٹھ مقلد ہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کی مسافت، کوئی آدمی اوسط چال سے 3 دن کی مسافت طے کرے، اتنا سفر، اور اندازے کے حساب سے 48 میل یا 77.5 کلومیٹر سفر ہے۔ جو آدمی اتنے سفر پر ارادہ کر کے گھر سے نکلے تو فرمایا وہ مسافر ہے۔ جو ہی اپنے مکانات محلات سے، اپنے محلے سے باہر نکلے گا، محلے سے باہر قدم رکھے گا تو اس وقت اس پر سفر کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ وہ سفر کے احکام کیسے جاری ہوں گے؟ مثلا ایک آدمی اپنے گھر سے محلے سے نکلا، وہ اپنے محلے سے اگلے محلے میں جو ہی داخل ہوا، اپنے محلے میں سے نکل کر تو فوراً اس پر سفر کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ لہذا یہاں نکلا، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اگلے محلے میں جا کر وہاں وہ سفر کی 2 رکعت قصر ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سہولت دی ہے۔ اور سفر کم سے کم 48 کلومیٹر اور یا 77.5 کلومیٹر یہ سفر ہونا چاہیے۔ اور سفر کے اندر پھر نماز میں قصر کرے گا۔ اگر اپنی اکیلے نماز پڑھتا ہے تب قصر کرے گا، یا امامت کرواتا ہے تب قصر کرے گا، یعنی 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن فرائض کے اندر ہے، باقی سنت یا نوافل ان کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ ان کے بارے میں علماء مفسرین اور علماء فقہا وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا سفر جاری ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ راستے میں رکا ہی صرف اس لیے کہ نماز پڑھے، تو اس صورت میں وہ سنتیں ترک کر دے۔ لیکن اگر وہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے لیکن ہے تو مسافر، تو اس صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ادا کر لے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نہ بھی پڑھے، سنتے نوافل نہ بھی پڑھے، تب بھی جو ہے نا اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نوافل جو ہے نا وہ سنتے وہ ادا کرے، باقی فرائض کے اندر قصر کرے۔ تو ایک آدمی سفر پر نکلا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی رعایت کر دی، فرمایا کہ تو مسافر ہے تو سفر کی حالت میں تجھے یہ قصر نماز پڑھنا ہے۔ اب قصر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے؟ بعض لوگوں کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور عزیمت بھی ہے، یعنی آپ چاہو تو قصر کر لو، آپ چاہو تو آپ پوری نماز پڑھ لو۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ سفر کے اندر جو قصر نماز ہے یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ سنت مؤکدہ کے قریب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے اندر قصر کرتے تھے۔ اچھا، ایک آدمی یہاں سے سفر کرتا ہے، وہ سفر کرتے ہوئے دریا کے پار جاتا ہے۔ اگر دریا عبور کر کے جاتا ہے تو اس کا سفر بنتا ہے تقریباً 2-3 میل۔
لیکن اگر وہ سڑک پر جاتا ہے اور موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے یا گاڑی استعمال کرتا ہے تو وہاں سے لوٹ کر پھر ادھر آتا ہے دریا کے پار، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جس طرف کا اس نے سفر کیا ہے وہی احکام جاری ہوں گے۔ اگر اس نے یہیں سے دریا کا سفر کیا ہے تو اس صورت میں یہ مسافر شمار نہیں ہوگا، اور اگر اس نے اوپر سے سفر کیا ہے یعنی روڈ سے سفر کیا ہے، سفر کرتے کرتے 70-78 کلومیٹر کی مقدار میں وہ وہاں پہنچا ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں اور اس کی مسافت کم ہے، بلکہ اس کے سفر کی مشقت دیکھیں گے۔ تو مدار اصل سفر پر ہے، سفر کی مشقت۔ اچھا یہ نہ سمجھا جائے کہ پہلے زمانے میں مشقت تھی، آج تو مشقت ہے نہیں، ایک آدمی 48 میل سفر کرے وہ 1-2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل کاؤنٹ سفر ہی کیا جائے گا۔ سفر جو ہے نا، چاہے وہ سفر گدا گاڑی پر کرے، چاہے وہ سفر بائک پر کرے، چاہے وہ سفر کسی کار پر کرے، چاہے وہ سفر کسی بس پر کرے، چاہے ہوائی جہاز پر، ٹرین پر سفر کرے، تو سفر ہی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اس کا سفر کتنا ہے، اس میں سواری کی سہولت وغیرہ نہیں دیکھی جائے گی۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس کے لیے قصر پڑھنا ضروری ہے، یہ قصر ادا کرے، اگر پوری نماز پڑھے گا تو احناف کے نزدیک یہ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ سفر کے لیے جہاں وہ جا رہا ہے کم سے کم اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہو تو یہ مسافر شمار ہوگا، لیکن اگر اس نے 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے ایک بستی کے اندر تو وہاں یہ مسافر شمار نہیں ہوگا بلکہ مقیم شمار ہوگا۔ اس صورت میں وہاں پوری نماز پڑھے گا، اگر مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تب بھی پوری نماز پڑھے گا، اگر اکیلے نماز پڑھتا ہے 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی یا 15 دن کی تب بھی یہ پوری نماز پڑھے گا، یا پھر جو ہے نا جماعت کراتا ہے امامت کرتا ہے تب بھی جو ہے نا وہ پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم کی نیت کر لی ہے تو مقامی امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، اکیلے نماز پڑھے گا تو قصر کرے گا، امامت کرے گا کہیں تو پھر بھی قصر کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو پھرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نماز میں قصر کرو۔ آگے فرمایا إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافر۔ یہ خوف کا آگے مسائل آ رہے ہیں، یہ آیت اسی کے متعلق ہے، یہ سفر کے متعلق نہیں ہے۔ سفر کے اندر جو ہے نا خوف ہو یا نہ ہو قصر کی ہر حال میں اجازت ہے۔ فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تو تمہارے ہیں ہی صریح دشمن، اس لیے فرمایا آگے نماز خوف کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔